الرحمن علم القرآن. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. یہ سورۃ الرحمن کی تیسری آیت ہے. اس کے بارے میں پہلی بات تو میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں، الرحمن خلق الانسان، بہت محبت کرنے والے، رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے. تمہیں کچھ اندازہ بھی نہیں کیا کر رہا ہے تمہارے لیے، اس طرح کی محبت کرنے والے جس نے کبھی تمہارے لفظ سے شکر نہ ہی سنا ہو، اس نے انسان کو بنایا. اب ان چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کوئی گاڑی بناتے ہیں یا کوئی گھڑی بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں، پہلے اس کا بلو پرنٹ ہوتا ہے. یا کوئی ڈیوائس فون بناتے ہیں، اس کی انسٹرکشن مینول ہوتی ہے کہ اس کا صحیح استعمال ایسے ہے، اس کو پانی سے دور رکھو، اس کو سن لائٹ سے دور رکھو، اس کو ایکسٹریم ٹیمپریچر سے دور رکھو، ایکسٹرا ایکسٹرا. اس طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں نا، کہ یہ اس آلے کا ایک خاص مقصد ہے، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو گے تو اس کا فائدہ نکلے گا. تو اس طرح سمجھنے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مخلوق بنائی ہے انسان، اور اس کی ایک انسٹرکشن مینول بھی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن. اور تعالیٰ نے یہاں ترتیب زمانے کی نہیں رکھی، یہاں ترتیب رکھی ہے اہمیت کی. اصل اگر مقصد نہ ہو تو پھر اس مخلوق کا فائدہ کوئی نہیں. تو پہلی بات کی ہے کہ اس نے قرآن سکھایا، اور پھر کہا کہ اس نے انسان کو خلق کیا. امام راضی تو اتنے آگے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب بنایا گیا تھا نا، تو اس کا جو نقطہ عروج تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا سب سے عظیم رحمت کرے گا، وہ کیا ہوگی کہ ایک دن آئے گا کہ وہ اس کو قرآن سکھائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ اس کو قرآن سکھانا اس کے اپنے وجود سے اعلیٰ رحمت ہے. میری زندگی میں تمام خوشیاں، میرے والدین، میرے بچے، میری زندگی میں جو اچھی خوشیاں آئی ہیں میری زندگی میں، وہ سب قرآن کی رحمت سے کم ہیں. وہ بھی اللہ کی رحمتیں ہی ہیں ساری. جو نعمتیں ہیں، جو کھانے کو ملا ہے، جو جگہیں دیکھنے کو ملی ہیں، جو مواقع میری زندگی میں ہوں، وہ سب ایک طرف. وہ دوسرے درجے میں وہ خلق الانسان کے اندر آتے ہیں. اگر آپ کو زندگی نہ دی ہوتی، آپ کو بنایا نہ ہوتا، تو وہ تمام ایکسپیرینسز نہ ہوتے آپ کے. یو وڈنٹ ایگزسٹ، آپ کا وجود ہی نہ ہوتا. وہ تمام ایک طرف، لیکن اس سے اعلیٰ کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا. جب اس نے کہا ہے کہ اس نے سکھایا، اور اس نے پیچھے بات رہ گئی تھی، اس نے یہ نہیں کہا علم الانسان القرآن، اس نے انسان کو قرآن سکھایا، یہ نہیں کہا. یا علمک القرآن، اس نے تجھے قرآن سکھایا، یا تم سب کو قرآن سکھایا. علمہ میں، سکھانے میں دو مفعول ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کسے سکھایا اور کیا سکھایا. بات یہاں کیا کی جا رہی ہے؟ کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. کس بات کا جواب نہیں دیا؟ کسے سکھایا؟ جواب ہی نہیں ہے. اور عربی میں سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرے مفعول کی ضرورت ہے. مفعول متعدی الی مفعولین، یا ایسا فعل متعدی الی مفعولین، یا ایسا فعل ہے جس میں دو تفاصیل ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا سکھایا اور کسے سکھایا. جب اس کا ذکر نہ ہونا، اسے عربی میں کہتے ہیں الحذف للتوسع، یعنی آپ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس کا سکوپ کھول دیں. اوپن انویٹیشن. جیسے کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے نا، اس کی ایڈمیشن شروع ہوتی ہیں، تو اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ نے یہ پڑھا ہو، پہلے آپ کم از کم اس چیز کے گریجویٹ ہوں، آپ نے یہ کچھ ریکوائرمنٹس پوری کی ہوں، کوئی پری ریکویزٹس ہوتے ہیں. قرآن نے جو انویٹیشن دی ہے انسانیت کو، وہ کیا دی ہے؟ اس نے سکھایا جو سیکھنا چاہے سیکھ لے. جس کے پاس کئی سالوں کا علم ہے وہ بھی سیکھے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ بھی سیکھے. جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے وہ بھی سیکھے، جو اپنے آپ کو خدا سے بہت دور سمجھتا ہے وہ بھی سیکھ لے. کوئی بھی سیکھ لے. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں کالج میں تھا، مجھے ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی. پہلے میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، پھر ملا بھی مجھے. وہ نیو یارک میں، کوئنز میں رہتا تھا. ہی واز پورٹو ریکن، اسپینش تھا لڑکا. تو وہ ایک گینگ میں تھا. ماں کو اپنی وہ مارتا تھا گھر جا کے، پیتا تھا شراب، ڈرگ ڈیلنگ کرتا تھا. 2-3 دفعہ جیل جا چکا تھا. جیل سے نکلا، ماں کے پاس گیا. ماں نے رونا شروع کر دیا. جب ماں کو مار رہا تھا رونا شروع کر دیا. اس وقت اس پہ اتنا نشہ نہیں تھا کہ وہ بالکل اس کو حواس نہ ہو، تھوڑا سا اس کو ہوش آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں. تو وہ گھر سے بھاگ کے لائبریری میں پہنچ گیا. کہتا ہے میں نے لائبریری کے اندر اپنی زندگی میں کبھی لائبریری کے اندر نہیں دیکھا تھا. لائبریری میں پہنچا، شیلف پہ سے ایک ایسی کوئی کتاب نکالی. اس کو اندازہ نہیں تھا کون سی کتاب نکال رہا. یوسف علی کی قرآن ٹرانسلیشن تھی. نکال کے بیٹھ گیا، پڑھنا شروع ہو گیا. اس کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہے. یہ میں نے بات
اس سے کی تھی 1999 میں 98-99 میں. کہتا ہے I wasn't reading the Quran was reading me. میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا, قرآن مجھے پڑھ رہا تھا. وہ ادھر ہی بیٹھا بیٹھا مسلمان ہو گیا. یہ کتاب ہے, بیٹھا بیٹھا مسلمان. یہ ایک اوپن انویٹیشن ہے. وہ کہاں قرآن. آپ سمجھیں کہ قرآن پتہ نہیں کسی ایک ایسے حلقے کی چیز ہے جہاں بڑی علمی بحث ہوگی, یا لوگ بڑے دیندار لگتے ہوں گے, ان کا خاص وضاقتہ ہوگی, داڑھی کی کوئی خاص لمبائی ہونی چاہیے ان کی, یا اللہ تعالیٰ نے یہ انویٹیشن, یہ اسی کی رحمت ہے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ہاں اگر قرآن کا کوئی جلسہ ہو تو اس کا ایک خاص ڈیکورم ہوتا ہے, کوئی ایک خاص یونیفارم ہونی چاہیے. اگر خواتین کا جلسہ ہے, کوئی ایک اور آ جاتی ہے, کوئی ینگ لڑکی آ جاتی ہے, کوئی آ جاتا ہے, اس کا پردہ نہیں ہے, اس نے حجاب نہیں لیا ہو, سارے اس کو قرآن پڑھو گو, تم شرم تم قرآن پڑھو گی, اور لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انویٹیشن کھولی ہوئی ہے, ہم نے نہیں کھولی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں علم القرآن میں. پھر اس کے بعد جب یہاں خلق الانسان کی بات کی جا رہی ہے, پھر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک کھلی محبت کے ساتھ یہ دعوت دی ہے کہ وہ قرآن سیکھیں. اگر اس نے اپنے آپ کو پڑھانے کا رول دیا ہے, استاد کا رول دیا, معلم کا رول دیا, علامہ سے معلم, تو پھر ہم بنے متعلم, ہم بنے طالب علم. پھر یہاں پر اگلی بات انسان کے بارے میں سمجھ لیں. انسان عربی میں دو اس کے اصل ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک اصل ہے نسیان. نسیان کے معنی ہے بھولنے والا. انسان ایسی مخلوق جو بار بار چیز بھول جاتی ہے. نماز ہمارے یہاں کتنی دفعہ ہے؟ 5 دفعہ ہے. نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں کون سی سورت؟ فاتحہ. بار بار کیوں پڑھنے؟ پتہ تو ہے. اگر پتہ ہے تو پھر بار بار انسان کو کیا ہے, دو طرح کے ہمارے یہاں ہمارے ضمیر کے اندر, ہماری کانشیسنس کے اندر 2 حقیقتیں ہیں. ایک تو علم ہے. آپ کو میں رات کے دوران بھی کبھی اٹھا کے پوچھ لوں 2+2 آپ کہہ دیں گے 4. علم ہے آپ کے پاس, دن میں ہو رات میں ہو, علم پرماننٹ بیٹھا ہوا یہاں پر. لیکن کچھ ہوتا ہے انسان کے شعور کی بات, یعنی دماغ کے کہیں پیچھے کسی سٹوریج میں تو پڑی ہوئی ہے بات, لیکن آپ اس کے بارے میں ابھی سوچ نہیں رہے, ابھی آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھار جو بات آپ کو پہلے پتہ بھی ہو وہ آپ دوبارہ سے سنیں تو آپ کا احساس بدل جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا. ایک دفعہ ان کو بہت غصہ آیا ہارون علیہ السلام پر, کیونکہ وہ جب چلے گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کو لیڈر چھوڑا تھا, اور ان کی غیر موجودگی میں لوگوں نے وہ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. وہ واپس آئے تو بہت, یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے ان کو سر سے ولحیتہ, داڑھی سے پکڑ لیا, کیا کیا تم نے یہ؟ تو وہ بیچارے بھائی جو ان کے پکڑے گئے, ان کے الفاظ جو نکلے ہیں قرآن میں ریکارڈ ہیں, یبن ماں کے بیٹے. اب ان کو پتا ہے وہ ماں کے بیٹے ہیں, یہ کوئی نیا علم تو نہیں ہے, لیکن اس وقت جب کہا نا کہ ماں کا لحاظ کر لو, میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں, اس وقت شعور میں بات آ گئی, چھوڑ دیا. یعنی انسان کو یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی لڑکا ہے, اس کا کل امتحان ہے, آج ویڈیو گیم میں بیٹھا کھیل رہا ہے, دوست نے کال کی, پڑھائی کی, یار آئی نو. اگر آئی نو واقعی ہوتا تو گیم میں تھوڑی کھیل رہا ہوتا. اس کو کہا گیا نا جب, اور اس کو اس بات کا پہلے ہی علم تھا, اس کو اس یاد دہانی کا فائدہ ہوا. انسان کی اصل میں ایک نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ اہمیت والی باتیں اگنور کرتا ہے, بھول جاتا ہے. یہ ہے انسان. دوسرا انسان نکلا ہے انس سے. انس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں انس ہے متضاد وحش کے, یعنی جانوروں میں کوئی رحمت نہیں ہوتی, وہ چیر پھاڑ کر دیتے ہیں. انسان اگر کسی پیاسی بلی کو دیکھ رہا ہو, کتے کو دیکھ رہا ہو, اس کو کچھ پلا بھی دے گا. اس میں ایک رحمت کا عنصر ہے, اس میں ایک کوالٹی ہے کہ وہ دوسروں کی طرف رحمت کرتا ہے, اس کو ترس آتا ہے. یہ انس ہے. اس سے 2 باتیں نکلی جاتی ہیں عربی میں کہ انسان میں یہ ایک تو اس کو دوسروں سے محبت کرنا, انس کرنا, اس میں کیپیسٹی ہے, اور دوسرا اس میں ایک ضرورت بھی ہے کہ اس سے محبت کی جائے. ماں چاہتی ہے کہ بچہ اس سے محبت کرے, بچہ چاہتا ہے ماں اس سے محبت کرے, بیوی چاہتی ہے شوہر محبت کرے, شوہر چاہتا ہے بیوی محبت کرے. انسان کو ایک محسوسی احساس ہوتا ہے کہ مجھے محبت کی ضرورت ہے, مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت ہے. ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ اس بات کی طرف لوٹیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے, الا یعلم من خلق, اس سے کیا معلوم نہیں اس نے کیا بنایا ہے, کسے بنایا ہے؟ اس نے ایسی مخلوق کو بنایا ہے جس کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کو ایسی کتاب سکھائی جس میں بار بار یاد کرائی جائے گی.
اور بات ایسی کی جائے گی کہ اس کا وہ فائدہ خود اٹھا سکے اور کسی اور کو بھی سکھا سکے. کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی بول رہے ہیں نا قرآن میں, تو یہ کیوں کہا واللہ غفور الرحیم؟ اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے. وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے انا غفور الرحیم, وہی تو بات کر رہے ہیں. تو وہ تیسرے درجے میں, تھرڈ ڈگری میں, تھرڈ پرسن میں کیوں بات کر رہے ہیں غائب کے صیغے میں؟ اللہ غفور رحیم ہے. اللہ اگر خود بات کر رہے ہیں تو اپنے بارے میں, جیسے میں کہتا ہوں میں طالب علم ہوں, میں نعمان ہوں, اللہ تعالیٰ کو بھی ہمیشہ کہنا چاہیے میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں, میرے نام سے شروع. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں میرے نام سے شروع, ہم کیا کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ الفاظ تم نے اور میں نے دہرانے ہیں, اور جب میں دہراؤں گا تو کسی اور کا فائدہ ہونا چاہیے, میرا اپنا فائدہ, کسی اور کا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا جو اختیار کیا ہے نا قرآن میں, وہ میری یاد دہانی کے لیے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے. آپ خود اندازہ کریں گے قرآن میں کہا ہوتا میرے نام سے شروع کرتا ہوں, کس کی یاد دہانی ہوتی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ یاد دہانی کے لیے آسان بنایا گیا. یہ الفاظ استعمال کیے جو اگر آپ بعد میں دہرائیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا, کسی سننے والے کا بھی فائدہ ہوگا. دوسری بات کہی تھی کہ انسان کو محبت کی ضرورت ہے, اور وہ محبت کا جذبہ ہے اس میں کسی اور سے محبت کرے. قرآن کے اصل مقاصد میں کیا ہے کہ انسان کی جو ضرورت ہے نا کہ اس سے محبت کی جائے, اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. اور محبت کا انسانیت میں کسی اور مخلوق میں ہو نہ ہو, انسان کو محبت ملتی ہے الفاظ کے ذریعے. الفاظ کے ذریعے آپ کسی کو گلے لگا لیں, آپ کسی کو ساتھ بٹھا لیں, اس کی اہمیت ہے, لیکن اگر آپ کے الفاظ کڑوے ہیں نا تو وہ گلے لگانا, وہ ہاتھ ملانا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. الفاظ ہی اصل ہیں. الفاظ کے ذریعے انسان کی تمام فیلنگز آتی ہیں, تمام اس کی ایموشنز کنٹرول ہوتی ہیں یا آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پٹائی سے زیادہ تکلیف الفاظ کی ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں, اگر غور کرے انسان تو اس کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی محبت ہے. اس کے اندر جو محبت کی ضرورت ہے نا وہ پوری ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ذریعے. یہ قرآن آپ پر واجب کرنے کے لیے, ذمہ داریاں ڈالنے کے لیے, ڈرانے کے لیے نہیں اتارا گیا, آپ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے دیا گیا ہے, آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ خود ہی اندازہ کریں. الحمدللہ رب العالمین, پہلی بات ہمیشہ یاد رکھنا الرحمن الرحیم, پھر باقی بات ہوگی, باقی بات بعد میں ہوگی, تو یہ ہے. اور آخری بات اس کے بارے میں, نہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے ساتھ, یہ قرآن سمجھنے کے بعد آپ کے دل میں انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے محبت پیدا ہوگی, آپ کا دل نرم ہوگا. کیونکہ الرحمن جس نے آپ کو رحم میں ڈالا تھا اور وہاں سے نکالا, اس کے الفاظ, اس کی تعلیمات کے ذریعے آپ ایک رحم کرنے والی مخلوق خود بن جائیں گے. قرآن کے پہلے طالب علم تھے کون؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی کیا تعریف کی ہے قرآن نے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا سوائے ایک رحمت کے لیے, تمام قوموں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے. ان کے ذریعے ہم رحمت بن جائیں گے باقی انسانیت کے لیے, اگر ہم قرآن کو واقعی اپنے دلوں میں اتارنا شروع کر دیں. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن علم القرآن